بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت شوق سے آج سے اپنی احادیث سیکھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو چلیں بچوں، شروع کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی حدیث کا موضوع ہے نیت۔ چلیں میں حدیث پڑھوں گی اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی سب سے پہلی حدیث یعنی حدیث نمبر 1 ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ ترجمہ سے سمجھ گئے ہو کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، چلیں میں تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھاتی ہوں۔ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، اعمال اور نیت۔ اعمال کہتے ہیں ان کاموں کو جو ہم کرتے ہیں، ہمارا سونا، جاگنا، کھیلنا، پڑھنا، دوسروں سے باتیں کرنا، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے ملنا، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نماز پڑھنا اور تمام اچھے کام کرنا ہمارے اعمال ہیں۔ اور نیت کہتے ہیں اس سوچ یا جذبے کو جو یہ کام کرتے وقت ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، جو صرف ہم جانتے ہیں یا پھر ہمارا اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے سارے دن کے کاموں میں نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کو صبح کے وقت اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی امی نے اب آپ کو آواز دی کہ بیٹا اٹھے نماز پڑھ لیں۔ آپ اٹھے اور نماز پڑھی۔ اب آپ کے دل میں اس نماز کے ادا کرنے سے پہلے اور اس کے دوران کیا سوچ تھی؟ کیا آپ اس وجہ سے اٹھے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھوں گا تو میری نماز قضا ہوگی، جس پر اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور میری جنت مجھ سے دور ہوگی؟ یا پھر آپ صرف اس لیے اٹھے کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو امی جی یا ابو جی ناراض ہوں گے، مجھے ڈانٹیں گے، تو اس لیے میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں؟ دیکھیں بچوں، آپ نے کام تو ایک ہی کیا نا، نماز پڑھی، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کا ارادہ تھا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ نے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی تو آپ کو نیت کا اور نماز کا دونوں کا ثواب ملے گا، اور اگر صرف آپ نے اپنے امی ابو کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی تو آپ کو صرف نماز کا اجر ملے گا، اس کے پیچھے نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ احادیث کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ہماری اچھی سی نیت ہونی چاہیے۔ تو بچوں، اگر آپ صرف اس لیے یہ احادیث سیکھنا شروع کرنے لگے ہو کہ مجھے میری امی کہہ رہی ہیں، میری ماما جان نے کہا ہے، یا اس کے پیچھے میرے دوست، میرے بہن بھائی یا دوسرے کر رہے ہیں تو میری یہ نیت ہے کہ میں بھی کروں، تو یہ نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ جلدی سے اچھی سی نیت کر لیں۔ ہمارا احادیث سیکھنے کا مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری اچھی باتوں کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور انہیں دوسروں کو سنا کر اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو بچوں، یہ تو تھی ہماری نیت، اور ہم نے انشاءاللہ اپنے احادیث سیکھنے کی بہت سی اچھی نیت کر لی ہے۔ چلیں اب آپ کو اس حدیث کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک کہانی سناتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اچھی عورت اور بری عورت۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جگہ پر ایک عورت رہتی تھی جو اگرچہ بہت غریب تھی۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، نہ اچھا گھر تھا، کھانے کی چیزیں بھی بہت کم تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت رحم دل تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتی اور دوسروں کا خیال رکھتی۔ ایک دن یہ عورت کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اس کو ایک چڑیا ملی۔ وہ چڑیا بہت زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی، چوں 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 ایسی آوازیں نکال رہی تھی۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ چڑیا تو بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس چڑیا کو پکڑا اور اپنے گھر لے آئی۔ گھر لا کر اس چڑیا کو مرہم لگایا، اس کو زخم کو صاف کیا، دانہ کھلایا اور پانی پلایا۔ اس طرح کچھ دنوں کی اچھی دیکھ بھال سے وہ چڑیا بالکل ٹھیک ہو گئی اور اڑ گئی۔ پھر ایک دن وہ چڑیا واپس آئی تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا بیج تھا، جو لا کر اس نے اس رحم دل عورت کے پاس رکھ دیا۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اس بیج کو مٹی میں لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بیج میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا اور وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی بیل بن گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کو اچھا پانی اور خوراک ملنے کی وجہ سے وہ پودا ایک بڑی بیل بن کر پھول لانے لگا اور اس پر پھر ایک حلوہ کدو یعنی کہ پمپکن لگ گیا۔ وہ پمپکن بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوا اور کافی بڑا ہو کر پک گیا۔ ایک دن اس عورت کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اب یہ حلوہ کدو پک چکا ہے، لہٰذا میں اس کو توڑتی ہوں اور کھا لیتی ہوں۔ اس عورت نے وہ پمپکن توڑا اور اس کو کاٹا۔ پیارے بچوں، جب اس نے وہ حلوہ کدو کاٹا تو اس میں بہت سارے سفید سفید چمکتے ہوئے ہیرے نکلے۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ یہ ہیرے کہاں سے آئے۔ پھر اس نے اس ساری چیز کو اللہ کی مرضی اور اپنا انعام سمجھتے ہوئے قبول کر لیا اور وہ سارے ہیرے اپنے پاس رکھ لیے۔ رفتہ رفتہ وہ ان ہیروں کو بیچ کر اپنے لیے ضروریات کی چیزیں خریدنے لگی۔ اس نے اپنا گھر بھی اچھا سا بنا لیا، اس کا لباس، کھانا پینا، ہر چیز پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس بات پر اس کے ہمسایہ میں رہنے والی ایک دوسری عورت بہت حسد کرنے لگی۔ وہ سوچتی کہ پہلے تو میں اتنی امیر تھی، میرے پاس اتنی چیزیں تھیں اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے۔ وہ اسی بات کو جاننے کے لیے اس رحم دل عورت کے پاس چلی گئی اور جا کر پوچھنے لگی کہ یہ کہاں سے لیا، یہ تمہارے پاس ہر چیز کہاں سے آئی۔ وہ رحم دل عورت چونکہ دل کی بہت اچھی تھی اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ بھی نہیں تھا، اس نے سارا واقعہ سچ سچ سنا دیا۔ اب اس عورت کو دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا یہ تو پیسہ حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے،
ایسا تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ یہی سوچ کر اس نے ایک چڑیا کو پکڑا اور اس کو خوب پیٹا۔ وہ بیچاری چڑیا درد سے کراہنے لگی اور کافی زخمی ہو گئی۔ پھر اس عورت نے اس کو مرہم لگایا، اس کی پٹی کی، کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھا، اس کا خیال بھی رکھا اور اڑا دیا۔ تو پیارے بچوں، وہ چڑیا بھی ایک دن اپنی چونچ میں ایک بیج لے کر آئی، جسے اس عورت نے جلدی سے اپنے صحن میں بنی کیاری میں لگا دیا۔ اس کیاری میں سے بھی ایک پودا نکلا جو بیل بنا اور اس پر پھر ایک حلوہ کدو لگا۔ وہ عورت چونکہ لالچی تھی، اس کو جلدی تھی کہ یہ پمپکن بہت بڑا ہو اور اس کو کاٹ کر اس میں سے ہیرے نکالے۔ بلاخر اس سے صبر نہ ہوا اور اس حلوہ کدو کے تھوڑا بڑا ہوتے ہی اس کو کاٹ لیا اور اس کو کمرے میں لے گئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں اس پمپکن میں سے نکلنے والے ہیروں کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور بند کمرے میں اس کو کاٹنا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، جو ہی اس نے وہ حلوہ کدو کاٹا، اس میں سے بہت ساری مدھو مکھیاں نکل آئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چمٹ گئیں۔ ان مدھو مکھیوں نے اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کے چہرے اور جسم کے ہر حصے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ عورت درد سے کراہنے لگی، لیکن چونکہ دروازے کھڑکیاں بند تھیں، وہ باہر اس کی آواز بھی نہ جا سکی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے بڑے زیادہ جتن کر کے ان مدھو مکھیوں کو خود سے ہٹا لیا، لیکن اس وقت تک وہ مدھو مکھیاں اس کو خوب کھا چکی تھیں۔ اس کا سارا جسم سوج گیا اور وہ درد سے بہت کراہتی رہی۔ تو تب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی تکلیف ہے جو اس نے اس چڑیا کو دی تھی۔ لہٰذا اس نے توبہ کی اور آئندہ ایسے لالچ اور غلط بات سے بچنے کی قسم کھائی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ رحم دل عورت کی چونکہ نیت اچھی تھی، اس نے بغیر کسی لالچ کے اس چڑیا کی مدد کی تو اس کو کتنا پیارا انعام ملا۔ لیکن دوسری عورت کی چونکہ نیت بھی اچھی نہیں تھی اور پھر اس نے لالچ میں آ کر چڑیا کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا تھا، تو پھر اس کو اس کی سزا ملی۔ پیارے بچوں، آئیں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کریں گے ہمیشہ اچھی نیت اور اچھی سوچ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں اچھی نیت کا اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے، اس کو اپنی ڈائری پر پیارا سا نوٹ کرنا ہے، ڈیزائننگ کرنی ہے اور اس کا کوڈ اور کھانے بھی یاد کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک نئی پیاری سی حدیث کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔